پھر شیخ صدوق فرماتے ہیں کہ وعدہ تھا میرا، لیکن ایک رات میں نے حضرت کو خواب میں دیکھا، امام آخر کو خواب میں دیکھا، میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، اور جب طواف مکمل ہو گیا میں حجر اسود کو چومنے بڑھا تو حضرت وہیں پہ تشریف فرماتے۔ اچھا، حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ کیوں تم ہمارے بارے میں کتاب نہیں لکھتے؟ اگر آپ نے ایک نام لیا تھا کتاب کا، کمال الدین و تمام النعمہ، جناب شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کتاب کے سلسلے سے مجھے یاد آ رہا کوئی دلچسپ واقعہ ہے، اگر آپ اسے بیان کریں ہمارے ناظرین کی خدمت میں تو معرفت میں اضافہ ہو۔ جی ضرور، یہ کتاب واقعاً آپ نے اچھی جانب متوجہ فرمایا کہ کتاب کمال الدین و تمام النعمہ جو شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے، میں چاہوں گا کہ خود شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ناظرین کو بتاؤں، تاکہ ناظرین کو بتایا جائے کہ کس طرح یہ کتاب بحکم امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف لکھی گئی ہے۔ جی بس یہی کچھ یاد آ رہا تھا۔ جی، شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے والد جناب ابن بابویہ، ایک عمر کا 50 سال کا حصہ گزر گیا تھا، صاحب اولاد نہیں تھے۔ اچھا، توجہ فرما رہے ہیں، 50 سال، لیکن مایوس بھی نہیں تھے، چونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس بھی انسان کو نہیں ہونا ہے، جی، ہر وقت دعائیں یہ وہ۔ پھر آخر کار کوئی بیٹا نہیں پیدا ہوا، تو چونکہ زمانے غیبت صغرا تھا، ابھی نواب خاص کا زمانہ تھا، اچھا، انہوں نے ایک خط تحریر کیا امام زمان کے نام، اور ابن بابویہ نے یعنی جناب شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے والد نے سوچا کہ کوئی اگر عراق کی سمت جائے تو میرا یہ خط جو ہے امام کے نائب حسین ابن روح کی خدمت میں پیش کرے، اور وہ یہ خط جو ہے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی خدمت میں پیش کرے، اور حضرت میرے حق میں دعا کریں۔ یہ بھی ایک پیغام ہے کہ بس اوقات حضرت ہمارے لیے ہمیشہ دعا کرتے ہیں، بعض اوقات آپ کہیے حضرت سے کہ آقا آپ ہمارے لیے دعا کرو کہ ہم عاقبت بخیر ہوں، آقا آپ ہمارے لیے دعا کرو کہ ہم دین پر باقی رہیں۔ انہوں نے یہ خط لکھا، اور یہ خط اب کس کے ہاتھ بھیجا جائے، وہ زمانہ تو آسان زمانہ نہیں ہے۔ جی، انہوں نے کسی معتمد اور ذمہ دار آدمی کی تلاش شروع کی کہ کوئی جا رہا ہو عراق، تاکہ میرا یہ خط حسین ابن روح جو امام کے نائب ہیں ان تک پہنچائے۔ انہوں نے خط دیکھا، ابو جعفر نام کے ایک شخص جو ان کے دوست تھے، وہ قم سے عراق کی سمت جا رہے تھے۔ اچھا، یہ پہنچے قم میں یہ خط انہوں نے حوالے کیا ابو جعفر کے۔ ابو جعفر یہ خط لے کر پہنچے جناب حسین ابن روح کی خدمت میں۔ حسین ابن روح نے یہ خط حوالے کیا امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف میں۔ خط کا مضمون یہی تھا کہ آقا میں صاحب اولاد نہیں ہوں، آپ میرے لیے دعا کریے۔ حسین ابن روح نے 3 دنوں بعد ابو جعفر کو آ کے پیغام دیا ہے، یعنی جواب امام، آ کر فرمایا کہ جا کر ابن بابویہ سے کہنا کہ حضرت نے فرمایا ہے سیولد لہو ولد مبارک، کہ عنقریب ابن بابویہ کو اللہ تعالیٰ ایک بیٹا دے گا جو بیٹا مبارک ہوگا۔ یہ جملہ بھی بہت اہم ہے، چونکہ آپ نے وہ کتاب کا نام عرض کیا تو میں عرض کروں کہ یہ ذات کس قدر بابرکت ہے جسے حضرت حجت ولد مبارک کہے۔ مبارک یعنی بابرکت ذات۔ جی، اور واقعی امام زمان کا یہ جملہ اگر آپ دیکھیے نا، اور شیخ صدوق کی زندگی کو دیکھیے، تو پتہ چلتا ہے کہ واقعاً وہ زبان جو پاک ہو اور وقت کے امام کی ہو، وہ اگر کسی کو مبارک کہہ دے تو کس قدر بابرکت ہوتا ہے۔ اور پھر ولادت ہوئی، اور معلوم ہے شیخ صدوق نے 300 کتابیں تحریر کی ہیں، 300 کتابیں تحریر کی ہیں مختلف موضوعات پر۔ اور میں ایک جگہ چیک کر رہا تھا، 253 اساتذ کے سامنے زانو ادب طے کیا، یعنی استاد کے سامنے، اور نہ جانے کتنے سفر صرف اس وجہ سے کیے کہ کہیں کوئی استاد مل جائے علم حاصل کروں، اور کہیں کسی کے دل میں علم کی روشنی قائم کروں، یہی سفر کرتے رہتے تھے۔ سبحان اللہ، توجہ فرمائیں۔ اب یہیں پر آ جائیے، وہ آپ کا جو سوال تھا، یہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے لوٹ رہے تھے، اور یہ آ چکے تھے نشاپور تک۔ امام رضا کی زیارت سے جب لوٹ کر آپ جناب شیخ صدوق، اچھا یہی پر درمیان یہ بھی بات بتا دیے، اب ان کا جو دور ہے وہ غیبت کبریٰ والا ہے
یعنی شیخ صدوق رحمۃ جی اللہ علیہ کا غیبت کبریٰ کے زمانے میں اب ہے، یہ شروع ہو ابھی چکا ایک دم ابتدائی مرحلے ہیں۔ اچھا اب اگر آپ آئیے شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی، یہ کتاب بہت اہم ہے جس کی جانب آپ نے اشارہ فرمایا، کمال الدین، یہ لوٹے ہیں مشہد الرضا سے، یعنی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر کے لوٹے، راستے میں شہر پڑا نیشاپور، جی وہاں جب پہنچے یہ تو وہاں دیکھا کہ لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ہیں امام زمان کو لے کر، چونکہ غیبت کا زمانہ شروع ہو گیا ہے، ابھی تک یہ مرحلہ درپیش تو ہوا نہیں تھا کہ امام غائب ہوں، امام نظروں کے سامنے نہ ہوں، جی لہٰذا بہت سے شکوک و شبہات لوگوں کے دلوں میں تھے۔ اب ایک عالم کا جو وظیفہ اور ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب بھی معاشرے میں شک، ڈاؤٹس، شبہات عام کیے جائیں تو آپ بڑھ کر آئیے، جواب دیجئے، ان شبہات، ان شکوک کو زیادہ دنوں تک لوگوں کے دلوں میں نہ رہنے دیجئے۔ لہذا شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ تو وہی ذات ہیں جن کے لیے امام نے فرمایا سیولد لہ ولد مبارک۔ اب انہوں نے وہاں پر لوگوں کو حدیثیں بتائیں، سنائیں، لوگوں کے دلوں سے ڈاؤٹس، شک امام کی غیبت کو لے کر ختم ہوئے۔ اچھا پھر یہ خود نقل کرتے ہیں کہ میری ملاقات ایک عالم دین سے ہوئی جو بہت ہی فاضل اور بہت پڑھے لکھے عالم دین تھے، لیکن یہ تشریف لائے تھے بخارا سے، اور بخارا میں اس زمانے میں فلسفیوں کا گڑھ ہوتا تھا بخارا، اور فلسفی امام کی غیبت کو نہیں مانتے تھے۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی غائب ہو، یہ ہو؟ تو یہ بیچارے جہاں تک ان سے بن پڑا انہوں نے جواب دیا، لیکن جب شیخ صدوق سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے مسئلے کو بتایا کہ دیکھیں اس طرح کے کچھ ڈاؤٹس بتائے گئے اور شبہات جن کا جواب میں نہیں دے پایا، آپ مجھے مطمئن کریے۔ اچھا پھر شیخ صدوق نے انہیں بھی مطمئن کیا، پھر انہوں نے شیخ صدوق کے جب بیان کو دیکھا کہ اس قدر بہترین طریقے سے یہ مسئلہ غیبت کو بیان کر رہے ہیں تو کہا آغا آپ اس پہ ایک کتاب لکھ دیجئے، آپ اس موضوع پر اور اس ٹاپک پر ایک کتاب لکھیں تاکہ سب کے لیے مفید ہو۔ آج میں آپ کو ملا ہوں تو میں نے اپنے ڈاؤٹس اور شک دور کر لیے، لیکن ایک کتاب کی صورت میں اگر ہوگی تو آئندہ لوگوں کے بھی کام آئے گی۔ جی شیخ صدوق نے وعدہ فرمایا، کہا جی اگر وقت ملا میں اپنے وطن پہنچا تو لکھوں گا۔ پھر شیخ صدوق، یہ باتیں میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، خود کمال الدین و تمام النعمہ کے مقدمے میں شیخ صدوق نے لکھا ہے اچھا کہ اس کتاب کو لکھنے کی وجہ کیا ہے۔ پھر شیخ صدوق فرماتے ہیں کہ وعدہ تھا میرا، لیکن ایک رات میں نے حضرت کو خواب میں دیکھا، امام آخر کو خواب میں دیکھا، میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، اور جب طواف مکمل ہو گیا میں حجر اسود کو چومنے بڑھا تو حضرت وہیں پہ تشریف فرماتے۔ اچھا حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ کیوں تم ہمارے بارے میں کتاب نہیں لکھتے؟ یہ حضرت کا جملہ ہے، لما لا تصنف کتابا فی الغیبہ حتی یکفی ما قد ہمک، ہمارے بارے میں کتاب لکھو۔ دیکھیں حضرت بتانا چاہیں نصرت امام کرو، نصرت امام ایک ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، یہ جو پروگرام ہے یہ بھی ایک نصرت امام حج اللہ تعالیٰ فرج شریف کے مصداق میں آئے گا اگر ہم لوگ خلوص اخلاص کے ساتھ ہیں کہ نصرت امام ہے۔ آپ نشر مہدویت کرو، یہ امام کی نصرت ہے۔ وہ جو تمنا رکھتے ہیں کہ حضرت آئیں گے تو نصرت کریں گے، نہیں، ابھی بھی زمانی نصرت ہے۔ آپ امام زمان کو اس قدر عام کرو، مہدویت کو عام کرو کہ نصرت امام زمان کا انتظار مت کرو، شروع کرو نصرت امام زمان۔ بالکل بالکل۔ تو یہ فرمانے حضرت نے فرمایا لما لا تصنف، کیوں کتاب نہیں لکھتے ہمارے بارے میں؟ تو انہوں نے فرمایا مولا میں نے کچھ باتیں لکھی ہیں۔ اب حضرت نے طریقہ بتایا، اس کتاب کی جو اہمیت ہے خود امام نے بتایا کہ کس طرح سے تم کتاب لکھو۔ دیکھیں حضرت ایک خاکہ بنا کے بتا رہے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں جی تم نے لکھی، لیکن میں جو بتا رہا ہوں اس طرح لکھو کہ یہ لوگ میری غیبت کو لے کر ڈاؤٹس لے آ رہے ہیں، شک لے آ رہے ہیں، تو تم کتاب میں دیگر انبیاء جو اپنی امت سے غائب تھے، یہ پہلی مرتبہ تو ہوا نہیں ہے کہ کوئی ولی خدا نظروں سے غائب ہوا ہے، تم ان تمام انبیاء کی تاریخ کو نقل کرو کہ کون کون نبی اپنی امت سے غائب تھا، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ سنت جدید نہیں ہے، یہ قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ یہ حضرت نے ان کو عنوان بتایا، اور پھر انہوں نے کتاب لکھی کمال الدین و تمام النعمہ۔